السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فاروق اعظم، انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ ان کی زندگی کے واقعات دلچسپ ترین انداز میں سنیے، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ بہت سے ایسے واقعات بھی آپ سنیں گے جو اکثر کتابوں میں شامل نہیں ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں فاروق اعظم۔ پیشکش محمد طارق شاہ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئیں۔ ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اور آپ پڑھنا پسند کریں گے، لیکن آج آپ پڑھنے کی بجائے سن کر دیکھیں، آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکے میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔
सैयदना उमर के बचपन के हालात किसी किताब में नहीं मिलते। इतना जिक्र मिलता है कि बड़े हुए तो बाप ने ऊंट चराने पर लगा दिया। ऊंट चराते हुए कभी थक कर बैठ जाते तो बाप मारा करता था। जवानी की उम्र को पहुंचने तक लिखना पढ़ना सीख लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुरैश में कुल 17 आदमी लिखना पढ़ना जानते थे। इनमें उमर फारूक भी थे। इसके अलावा उन्होंने सिपाहगरी, तेगजनी और घुड़सवारी में कमाल हासिल किया। घुड़सवारी का हाल ये था कि उछलकर घोड़े पर बैठ जाते। कुश्ती का फन भी सीखा। ऊंचे कद के ताकतवर आदमी थे। चोटी के कई पहलवानों से मुकाबले जीते। शायर नहीं थे, अशार पसंद करते थे। तकरीर करने का ढंग भी आता था। मिजाज में गुस्सा और सख्ती थी। जवान होने पर तिजारत का पेशा इख्तियार किया। नबी करीम ने नबूवत का ऐलान किया तो उनकी उम्र 27 साल थी। उस वक्त कुरैश में बहुत ऊंची हैसियत के मालिक थे। मक्के के मुअज्जज लोगों में शुमार होता था। उनके भाई जैद बिन खत्ताब, बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद बिन जैद ने जल्द ही इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उमर अपने बाप दादा के मजहब पर सख्ती से कायम रहे। डटकर इस्लाम की मुखालिफत की। मुसलमान हो जाने वालों को मारते पीटते थे। मारते पीटते 6 साल गुजर गए, लेकिन उमर किसी एक इंसान को भी इस्लाम से न फेर सके। इस दौरान में कुछ वाकयात ऐसे पेश आए जिनकी वजह से वो सख्त उलझन में पड़ गए। कभी इस्लाम की तरफ माइल होते, कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत महसूस करते। इसकी वजह यह थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कुरैश के काफिरों ने मशहूर कर रखा था कि वो जादूगर हैं। उस जमाने में एक रोज उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ते देखा तो वो आपके पीछे खड़े हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरतुल हाका की बुलंद आवाज में तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के कलाम ने उन पर बहुत असर किया। उन्हें यकीन हो गया कि आप न तो जादूगर हैं और न शायर हैं। दिल में इस्लाम के लिए नर्म गोशा पैदा हो गया, लेकिन बाप दादा का मजहब छोड़ने पर अब भी तैयार न हुए। कासिम बिन उस्मान की रिवायत में आया है कि एक दिन तबीयत ने जोश मारा। इरादा किया कि जिस हस्ती की वजह से वो उलझन में हैं, क्यों न उन्हें खत्म कर दें। चुनाचे नंगी तलवार हाथ में लेकर निकले। रास्ते में एक मुसलमान नुऐम बिन अब्दुल्लाह मिल गए। उन्होंने पूछा, खैर तो है, नंगी तलवार लिए कहां जा रहे हैं? बोले, मुहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। नुऐम ने कहा कि पहले अपने घर की खबर तो लें। आपकी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना उमर उल्टे पांव बहनोई के घर पहुंचे। उस वक्त उनके बहनोई सईद बिन जैद और फातिमा बिनते खत्ताब के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी खब्बाब बिन अरत भी मौजूद थे। खब्बाब बिन अरत उन्हें कुरान सिखा रहे थे। उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो खब्बाब घर के एक हिस्से में छुप गए। फातिमा ने कुरान के औराक छुपा दिए, लेकिन उमर तिलावत की आवाज सुन चुके थे। अंदर पहुंचकर पूछा, क्या पढ़ रहे थे? मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, अपने बाप दादा के मजहब से फिर गए हो। ये कहकर उन्होंने दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन के सर पर एक लकड़ी मारी, उनके सर से खून बह निकला। उस वक्त दोनों मियां बीवी के मुंह से निकला, हां ए उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए हैं, तुमसे जो हो सके कर लो, इस्लाम तो अब हमारे दिलों से नहीं निकल सकता। उमर ने बहन का खून देखा और ये अल्फाज सुने तो गुस्सा ठंडा हो गया। बोले, अच्छा, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। बहन ने औराक उन्हें दे दिए। उन पर सूरह तौहा लिखी थी। उन्होंने उसको पढ़ा तो बेइख्तियार पुकार उठे, वाह, कितना उम्दा और आला दर्जे का कलाम है। ये सुनकर खब्बाब बिन अरत भी बाहर निकल आए और बोले, ए उमर, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को पूरी करने के लिए आपको चुन लिया है। मैंने कल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना है, इलाही, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को कुव्वत अता कर। बस ए उमर, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। ये सुनकर सैयदना उमर फारूक ने कहा, मुझे मुहम्मद के पास ले चलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अरकम में थे। उमर रजी अल्लाह अन्हो
خباب بن ارت کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انہیں آنے دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا، خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا، جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر، تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر تمام مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں عمر تھے، دوسری میں حمزہ۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا، جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکے میں رہے، پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں آج مکے سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ قباء پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد سب نے مدینے کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینے میں گزارا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو اتبان بن مالک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا، اذان کہیں۔ جو ہی انہوں نے اذان شروع کی، سیدنا عمر فاروق اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر فاروق بھی اس غزوے میں شریک ہوئے۔ اس غزوے میں انہوں نے ایک نامی بہادر آس بن ہشام کو قتل کیا۔ یہ رشتے میں ان کا ماموں تھا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ سیدنا عمر اس لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال شوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر نے بھی خندق کھودی۔ خندق کے ایک حصے کی حفاظت سیدنا عمر کے سپرد کی گئی۔ بعد میں اس جگہ ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ
1400 सहाबा के साथ रवाना हुए। उनमें सैयदना उमर भी थे। हुदैबिया के मकाम पर काफिरों से जो मुआहदा हुआ तो कुछ दूसरे सहाबा के साथ वो सैयदना उमर पर भी गिरां गुजरा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? आपने फरमाया, यकीनन मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। कहा, क्या हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं है? आपने फरमाया, हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर है। कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब हम हक पर और हमारा दुश्मन बातिल पर है तो फिर दबकर क्यों सुलह करें? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करता, वही मेरा मददगार है। सैयदना उमर फिर अबू बकर सिद्दीक के पास गए और उनसे भी यही कहा तो उन्होंने फरमाया, ए जवान, बिला शुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते और वही उनका नासिर व मददगार है। बस उनकी रिकाब को थामे रहो, यानी हर मुआमले में उनकी फरमाबरदारी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं करता, वही मेरा मददगार है। तब जाकर सैयदना उमर को इत्मीनान हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए तो सूरा फतह नासिल हुई। आपने सैयदना उमर को बुलाकर अल्लाह ताला का ये इरशाद सुनाया कि हमने आपको खुली फतह अता की। साथ ही आपने फरमाया, मुझ पर आज ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे इस दुनिया से ज्यादा प्यारी है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हुदैबिया की सुलह के मौके पर जो गुफ्तगू की थी वो खुलूस नीयत पर मबनी थी। फिर भी उन्हें तमाम जिंदगी इस बात का अफसोस रहा कि क्यों उन्होंने इस तरह के सवाल जवाब किए। इसके बदले में उन्होंने बहुत से रोजे रखे, कई गुलाम आजाद किए और बहुत सी नफल नमाजें पढ़ी। हिजरत के 7वें साल खैबर की लड़ाई हुई। इसमें भी सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु शरीक थे। ज़िक़ाद 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ ले गए। 2000 मुसलमान आपके साथ थे। सैयदना उमर भी उनमें शामिल थे। ज़ाते सलासिल की जंग में भी शरीक हुए। सलासिल जगह का नाम है, या उस मकाम पर कबीला जुजाम का एक चश्मा था जिसका नाम सलसल था। मुसलमान लश्कर इसी चश्मे पर उतरा था, इसीलिए इस गजवे को ज़ातुस सलासिल कहा जाता है। 8 हिजरी 10 रमजान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 हथियारबंद सहाबा के साथ मदीने से मक्के की तरफ रवाना हुए। उनमें सैयदना उमर भी शामिल थे। मक्के से कुछ फासले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। इस मैदान का नाम अब वादिये फातिमा है। कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने 2 आदमियों को हालात मालूम करने के लिए भेजा। फिर अबू सुफियान खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ऐसे में सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाजत दें, मैं अबू सुफियान का सर उड़ा दूं। लेकिन आपने ऐसा करने की इजाजत न दी। उस मौके पर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया। उनके बाद मक्के के बाकी मांदा लोग भी मुसलमान हो गए। फतह मक्का के बाद गजवा हुनैन पेश आया। इस गजवे की इब्तिदा में मुसलमानों के पांव उखड़ गए। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ मैदान में खड़े रहे। इनमें सैयदना उमर भी थे। फिर सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की आवाज पर मुसलमान पलटे और कुफ्फार को शिकस्त दी। तबूक की लड़ाई के लिए सैयदना उमर ने अपने माल का निस्फ हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हज्जतुल वदा के मौके पर भी सैयदना उमर साथ थे। इस हज के बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। सफर 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन जैद को इस्लामी लश्कर का सिपाह सालार मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जाकर रूमियों से मूता की लड़ाई का बदला ले। मूता की लड़ाई हिजरत के 8वें साल में हुई थी। इसमें उसामा के वालिद जैद और बहुत से सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम शहीद हो गए थे। चुनाचे आपने ये लश्कर रवाना फरमाया। इसमें बड़े बड़े सहाबा के साथ सैयदना उमर भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई तो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु को आपकी वफात का यकीन ही नहीं आता था। वो ये ऐलान कर रहे थे, जो शख्स ये कहेगा
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر یقین آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا، تو اس موقع پر سیدنا عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا۔ سبھی نے اس سے اتفاق کیا۔ ابو بکر کے بارے میں سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں: ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، غار کے ساتھی ہیں، یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے معاملات کے والی ہونے کے حقدار ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے اسامہ بن زید کا لشکر روانہ فرمایا۔ یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی وجہ سے مرینا سے باہر مقام جرح پر ٹھہر گیا تھا اور پھر وفات کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر نے اسامہ بن زید سے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔ اسامہ بن زید نے خوشی سے یہ بات منظور کی۔ ابو بکر کی خلافت 2.25 برس رہی۔ تمام عرصے میں سیدنا عمر ان کے خاص مشیر رہے۔ اس دوران میں سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ مشورہ اس لیے دیا کہ یمامہ کی لڑائی میں قرآن مجید کے حافظ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ آخر یہ کام زید بن ثابت، سیدنا عمر اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد سے مکمل ہوا۔ جمادی الاولیٰ 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر سخت بیمار ہو گئے۔ بچنے کی امید نہ رہی تو انہوں نے خلافت کے بارے میں چند بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا۔ خود انہوں نے سیدنا عمر کا نام تجویز کیا۔ بعض صحابہ نے اس پر کہا کہ وہ مزاج کے بہت سخت ہیں۔ اس پر ابو بکر نے فرمایا جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے۔ اس طرح تمام مسلمانوں کا سیدنا عمر کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر نے آخر وقت میں سیدنا عمر کو یہ وصیت کی کہ عراق میں مسلمان ایرانیوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے فوراً مدد بھیجی جائے۔ اس وصیت کے بعد 22 جمادی الاخری کو سیدنا ابو بکر نے وفات پائی۔ تمام مسلمانوں نے خوشی سے سیدنا عمر کی بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بنے۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے ابو بکر کی وصیت کے مطابق عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کا سنہری دور شروع ہوا۔ عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خوزستان، نہاوند، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، مکران، دمشق، حمص، لاذقیہ، یرموک، قنسرین، حلب، انطاکیہ اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مجاہدین اسلام نے قریباً 3 سال میں سارا شام فتح کر لیا۔ اب فلسطین کے صرف 2 بڑے شہر رہ گئے تھے، بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے اور قیصاریہ۔ اس زمانے میں فلسطین شام ہی کا حصہ تھا۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معراج کے سفر میں پہلی منزل یہی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا۔ نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہر کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ چند دن تو اس طرح گزرے، پھر انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور صلح کا معاہدہ کریں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے رجب 16 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور روانہ ہو گئے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن اپنے وقت کے سب سے بڑے حاکم کے سفر کا حال یہ تھا
کہ چند بزرگ صحابہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ فوج، نہ خیمے، نہ قارے، نہ جھنڈے، ایک اونٹ پر سوار تھے، اس پر ستو اور کھجور کے 2 تھیلے لادے ہوئے تھے۔ ایک طرف پانی کی مشک لٹک رہی تھی، راستے میں کھانے کا وقت آتا تو سب مل کر کھا لیتے۔ آپ کا لباس بہت معمولی سا تھا۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ لباس تبدیل کر لیں۔ قیمتی پوشاک پیش کی، لیکن آپ نے وہ لباس پہننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے وہاں ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد عمر رکھا۔ یہ آج بھی موجود ہے اور اب تک مسجد عمر کہلاتی ہے۔ 14 ہجری میں مسلمانوں نے ہمس کو فتح کر لیا تھا۔ 17 ہجری کو روم کے بادشاہ ہرقل نے ہمس مسلمانوں سے چھیننے کے لیے سمندر کے راستے فوج بھیجی۔ اس فوج نے ہمس کا محاصرہ کر لیا۔ جزیرے کے لوگوں نے بھی ہرقل کو ایسا کرنے پر اکسایا تھا، چنانچہ جزیرے سے بھی 30,000 فوج آ کر ہرقل کی فوج سے مل گئی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع سیدنا عمر فاروق کو بھیجی تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے مزید فوج روانہ کی۔ دوسری طرف سہیل بن عدی کی سرکردگی میں ایک فوج جزیرے کی طرف روانہ کر دی۔ خود بھی مدینے سے چل کر دمشق آ گئے تاکہ نزدیک سے تمام حالات پر نظر رکھ سکیں۔ سہیل بن عدی جزیرے کی طرف بڑھے تو جزیرے سے ہمس کی طرف روانہ ہونے والی فوج کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی۔ وہ ہرقل کی فوج کا ساتھ چھوڑ کر واپس جزیرے چلے گئے۔ ادھر ابو عبیدہ بن جراح نے خالد بن ولید کے مشورے سے شہر سے نکل کر ہرقل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد رومیوں نے بدترین شکست کھائی۔ 4,000 رومیوں نے اسلام قبول کر لیا، 4,000 مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ اس لڑائی کے بعد پھر کبھی ہرقل کو شام پر چڑھائی کی جرأت نہ ہوئی۔ 18 ہجری میں عراق میں طاعون کی وبا پھیلی، اس میں بڑے بڑے صحابہ فوت ہو گئے۔ چند ایک کے نام یہ ہیں: ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور کئی بڑے بڑے صحابہ اس وبا میں فوت ہوئے۔ دور فاروقی میں عرب میں قحط پڑا، ایسے میں سیدنا عمر نے رعایا کی خبر گیری میں دن رات ایک کر دیا۔ انسانوں کے لیے خوراک تھی نہ جانوروں کے لیے۔ سیدنا عمر کو انسانوں اور جانوروں کی یہ بدحالی دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیت المال میں جتنا غلہ تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جو نقدی تھی وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ تمام صوبوں کے حاکموں کو خط لکھے کہ فوراً زیادہ سے زیادہ غلہ روانہ کرو۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے شام کے علاقے سے 4,000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے۔ عمرو بن عاص نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے، ان میں ہر جہاز پر 6,000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب یہ جہاز مدینے کی قریبی بندرگاہ پر پہنچے تو سیدنا عمر خود انہیں دیکھنے کے لیے بندرگاہ پہنچے۔ غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے، دوسرے صوبوں سے بھی بہت سا غلہ پہنچ گیا۔ غلے کی تقسیم کا یہ انتظام کیا کہ بہت سے رجسٹر بنوائے، ان میں قحط کا شکار ہونے والوں کے نام درج کیے گئے۔ ہر ایک نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی، پھر ہر شخص کو پرچی دی گئی، اس پر سیدنا عمر کی مہر ہوتی تھی۔ اس پرچی کے مطابق انہیں روزانہ غلہ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح ہزاروں آدمی روزانہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ غلے کے علاوہ لوگوں میں کپڑے اور کھجوریں بھی تقسیم کی جاتی، اور خود اپنا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں گوشت، دودھ اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اکثر بھوکے رہتے یا عام لوگوں کے ساتھ خود بھی کھاتے۔ اس طرح اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور کہتے، اگر قحط دور نہ ہوا تو رعایا کا غم انہیں مار ڈالے گا۔ ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا
उसके पास शहद था, उसने वही पेश कर दिया। आपने शहद पीने से इनकार कर दिया और फरमाया, क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा गया कि लोग रोटी को तरस रहे थे और तू शहद खाता था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा भी हुआ कि घी का बर्तन और आटे की बोरी उठवाते और जहां कहीं भूखों का मजमा नजर आता, अपने खादिम की मदद से खाना तैयार करवाते और उन्हें खिलाते। देहातों में जाते, वहां ऊंट ज़िबह करते, गोश्त, आटा और कपड़े लोगों में तकसीम करते। कहत के दिनों में सख्त बेचैन रहते और दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मेरे अमलों की वजह से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तबाह न कर। लोगों का ख्याल इस कदर था कि फरमाया करते थे, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो अल्लाह के सामने मुझे उसका जवाब देना होगा। वो खुद और लोग रो रो कर बारिश की दुआएं करते थे। आखिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुसलमानों को लेकर निकले और निहायत आजिजी से इन अल्फाज में दुआ की, ऐ अल्लाह, पहले तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले यानी नबी की दुआ के वसीले से तुझसे दुआ किया करते थे। अब हम तुझसे अपने नबी के चचा के वसीले यानी चचा की दुआ के वसीले से दुआ करते हैं कि हम पर बारिश नाजिल फरमा। अभी ये दुआ हो रही थी कि आसमान पर बादल छा गए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। इस बारिश ने खुश्क खेतों में जान डाल दी और कहत दूर हो गया। बैतुल मक़दिस की फतह के बाद शाम में कैसारिया का शहर बाकी रह गया था। उस पर अभी तक रूमियों का कब्जा था। बुहैरे रूम के साहिल पर एक बहुत बड़ा शहर था। ये मुहिम अमीर मुआविया के सपुर्द की गई। उन्होंने शहर को फतह किया। 80,000 रूमियों में से बहुत कम जिंदा बचे। अब पूरे शाम पर इस्लाम का झंडा लहराने लगा। उस जमाने में मिस्र का मुल्क भी रूमी हुकूमत के मातहत था। 18 हिजरी में हजरत उमर ने हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को 4000 का लश्कर देकर मिस्र रवाना किया। मिस्र का हाकिम मकौकस था। उसने बेतहाशा फौज जमा कर ली। कला भी हद दर्जे महफूज था। इन हालात की खबर अम्र बिन आस ने सैयदना उमर को दी तो उन्होंने 10,000 फौज और भेजी और उनके साथ बुजुर्ग सहाबी जुबैर बिन अव्वाम को सालार मुकर्रर किया। उनके हाथ पर कला फतह हुआ। इसके बाद इस्कंदरिया की बारी आई। इस्कंदरिया की फतह के बाद सैयदना उमर ने अम्र बिन आस को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। दरियाए नील मिस्र का एक बहुत बड़ा दरिया था। तारीख में है कि एक दिन बहुत से मिस्री अम्र बिन आस के पास आए और कहा, इस साल दरियाए नील में पानी बहुत कम रह गया है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पुराने जमाने से ये रस्म चली आ रही है कि जब दरिया में पानी कम हो जाए तो हम एक मुकर्रर तारीख को एक कुंवारी लड़की चुन लेते हैं। उसके वालिदैन की मर्जी से उसे निहायत कीमती जेवर और कपड़े पहनाकर दुल्हन की तरह बना देते हैं। फिर उसे दरियाए नील में गिरा देते हैं। इस तरह दरिया में पानी चढ़ जाता है। इर्द गिर्द के तमाम इलाके सैराब हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम ये रस्म अदा करें। अम्र बिन आस ने कहा, ये तो बड़ी जालिमाना रस्म है। जवाब में उन्होंने कहा, अगर आपने हमें ये रस्म अदा करने की इजाजत न दी तो मुल्क में कहत पड़ जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने फरमाया, तुम लोग नादान हो। अल्लाह के हुक्म के बगैर दरिया में पानी हरगिज कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस्री मायूस होकर लौट गए। इत्तेफाक से दरिया में पानी कम हो गया। लोग कहत के डर से वतन छोड़ने की तैयारी करने लगे। सैयदना अम्र बिन आस ने ये सारा किस्सा सैयदना उमर को लिख भेजा। उन्होंने जवाब में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मिस्रियों को बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इस्लाम वाकई ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं एक खत भेज रहा हूं, इसको दरियाए नील में डाल देना। अम्र बिन आस ने खत को दरिया में डालने से पहले उसकी इबारत पढ़ी। उसके अल्फाज ये थे, ए नील, अगर तू अपने इख्तियार से बह रहा है तो मत बह, और अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से बह रहा है तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूं कि वो तुझे पहले की तरह ज्यादा पानी के साथ जारी कर दे। ये रुका दरिया में डाल दिया गया
दूसरे दिन जब मिस्र के लोग सोकर उठे तो उन्होंने अल्लाह की कुदरत का अजीब नजारा देखा। दरिया का पानी कई गज ऊपर चढ़ गया था, किनारों से निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब कर रहा था। इतना ज्यादा पानी इसमें कभी नजर नहीं आया था। ये नजारा देखकर हजारहा मिस्री मुसलमान हो गए और वो जालिमाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। सैयदिना उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। इसमें अरब के अलावा इराक, ईरान, मिस्र, फलस्तीन, बहरैन, आर्मीनिया, आजरबाईजान, सीस्तान वगैरह बहुत से मुल्क शामिल थे। इतने बड़े मुल्क का इंतजाम सैयदिना उमर ने बहुत खूबी से किया। इस्लामी सल्तनत को सूबों में तकसीम कर दिया, फिर हर सूबे को बहुत से जिलों में तकसीम किया। आमतौर पर एक सूबे में 10 से लेकर 20 तक जिले होते थे। मुल्क का इंतजाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के मशवरे से करते थे। मशवरा करने के लिए उन्होंने एक मजलिस बनाई। उसमें सूझबूझ रखने वाले बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा शामिल थे। इस मजलिस को मजलिस शूरा कहा जाता था। इसके इजलास मस्जिद नबवी में होते थे। हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर किया जाता था। खुद बिल्कुल सादा जिंदगी बसर करते थे। यही हिदायत गवर्नरों को थी। ओहदेदारों की निगरानी खुद करते थे। हज के जमाने में चारों तरफ से आए हुए लोगों से उनके गवर्नरों के हालात पूछते। लोग बेधड़क शिकायत करते। लोगों के सामने इस किस्म का खुतबा देते, लोगों, तुम पर जो लोग हाकिम मुकर्रर किए गए हैं वो इसलिए नहीं भेजे गए कि तुम्हें मारें पीटें और तुम्हारा माल छीन लें, बल्कि उन्हें मैं इसलिए भेजता हूं कि वो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाएं। अगर किसी ने इसके खिलाफ किया है तो मुझसे बयान करो ताकि मैं उसका बदला लूं। लोगों को आम इजाजत थी कि वो किसी वक्त भी अपनी शिकायत पेश कर सकते थे। एक मर्तबा मिस्र के एक गरीब शख्स ने शिकायत की कि गवर्नर के बेटे ने बिला वजह उसे पीटा है। आपने बाप बेटे को बुलवा लिया। जब दोनों आ गए तो सैयदिना उमर ने उस गरीब को कोड़ा देकर फरमाया, जितने कोड़े उसने तुम्हें मारे थे उतने ही तुम इसे मारो। उस गरीब ने कोड़े मारने शुरू किए। जब तादाद पूरी हो गई तो उमर ने फरमाया, अब 2-4 कोड़े गवर्नर को भी मारो। लेकिन उस गरीब ने ऐसा करना पसंद न किया। जजीरे के गवर्नर के बारे में इत्तला मिली कि वो बारीक लिबास पहनते हैं। दरवाजे पर दरबान भी मुकर्रर कर रखा है। आपने उन्हें फौरन बुलवा लिया। उनके कपड़े उतरवाकर बालों का बुना हुआ कुर्ता पहना दिया और बकरियों का एक रेवड़ मंगवाकर उन्हें हुक्म दिया कि जंगल में जाओ और इन बकरियों को चराओ। गवर्नर का नाम इयाज बिन गनम था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। एक सूबे के गवर्नर थे। इसलिए जब उन्होंने कहा कि वो आइंदा ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे तो उमर ने उन्हें मुआफ कर दिया और ओहदे पर वापस भेज दिया। इयाज बिन गनम जब तक जिंदा रहे मोटा लिबास पहनते रहे। फिर उन्होंने कभी बारीक लिबास पहना न दरवाजे पर दरबान रखा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल थे। उन्होंने 20 लड़ाइयां लड़ी। बड़ी बड़ी हुकूमतों के लश्कर उनके मुकाबले में न ठहर सके। सैयदिना उमर के जमाने में जब खालिद बिन वलीद फतूहात पर फतूहात हासिल कर रहे थे तो ऐन इस हालत में उमर ने उन्हें सिपाह सालारी से माजूल कर दिया। जब लोगों ने वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया, मुसलमान ये ख्याल करने लगे थे कि ये फतूहात खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं, जबकि फतूहात हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हो रही हैं। आपके जमाने में चूंकि इस्लामी हुकूमत बहुत फैल गई थी, लगातार फतूहात की वजह से माले गनीमत भी बहुत ज्यादा आने लगा था। इसलिए आपने 15 हिजरी में बैतुल माल कायम कर दिया। उसमें ज़कात, खिराज, जिजिया, माले गनीमत वगैरह जमा होता था और मुसलमानों में तकसीम किया जाता था। यतीमों, गरीबों और बेवाओं को उसमें से वजीफे दिए जाते थे। जरूरतमंदों को कर्ज भी दिया जाता था। जंगी जरूरियात पर भी खर्च किया जाता था। आमदनी और खर्च के मामले में हर दर्जा एहतियात करते थे। सैयदना उस्मान ने एक दिन इन्हें चिलचिलाती धूप में भागते देखा। पूछने पर उन्होंने बताया,
کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا، یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی۔ اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ سیدنا عمر کی زوجہ محترمہ عاتقہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لو گی، اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا، لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر لوگوں کو جمع کیا گیا، جب سب نے اجازت دے دی تب شہد دیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا۔ اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شریح کو قاضی مقرر کیا، ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے۔ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے۔ سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حج کرنے کے لیے آیا، اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا۔ اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا، بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا، تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔ جبلہ نے کہا، مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو ایک دن کی مہلت مل گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا، تم بھی اسے 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے فتوے جاری کرنے کا محکمہ قائم کیا۔ فتوے دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن قعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ رعایا کی خبر گیری رکھنے کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس سے پوچھا کہ بڑی بھی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ بولی، ہاں، سنا ہے شام گیا ہوا ہے، اللہ اس سے سمجھے، آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی۔ اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، بڑی بھی تم نے جا کر عمر کو اپنا حال بتایا؟ بڑھیا نے کہا، اگر اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ پھر اس سے پوچھا، تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی۔ آپ نے اسی وقت اسے 25 دینار دے دیے۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی، اللہ عمر کو معاف کرے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ایک رات گشت کے دوران میں چند بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں نے انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر آگ جلا رکھی ہے۔ آپ اسی وقت خادم اسلم کے ساتھ بیت المال گئے، آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں نکال کر خادم سے فرمایا، یہ تمام چیزیں میری کمر پر رکھ دو۔ اسلم نے عرض کیا،
آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر سب چیزیں اپنی کمر پر لاد کر لائے، خود کھانا تیار کیا، خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہونے پر اپنے سامنے بچوں کو کھلایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر اچھلنے کودنے لگے۔ سیدنا عمر انہیں اچھلتے کودتے دیکھتے اور خوش ہوتے رہے۔ عورت نے ان سے کہا اللہ تمہیں نیک بدلہ دے، امیر المؤمنین بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ سیدنا عمر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرائے، پھر واپس مدینہ آئے اور اس عورت کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک روز شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ اترا۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات بھر قافلے کا پہرا دیتے رہے۔ ایک قافلے میں ایک ننھے بچے کو روتے دیکھا تو اس کی ماں پر ناراض ہوئے کہ بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی۔ وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی، کہنے لگی امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے ماں کا دودھ پیتے رہیں بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ لگ جائے۔ یہ ہے اس کے رونے کی وجہ۔ سیدنا عمر یہ سن کر روئے، پھر اعلان کر دیا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی دن سے مقرر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا۔ نزدیک جا کر اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ موتا کی لڑائی میں کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رونے لگے، اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے افسوس، تمہیں وضو کون کراتا ہوگا؟ پھر اس کی خدمت کے لیے ایک خادم دیا اور ضرورت کی چیزیں اس کے گھر بھجوائیں۔ ایک رات گشت کے دوران میں ایک عورت کی آواز سنی۔ وہ اپنی بچی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے یہ سن کر کہا ماں، امیر المؤمنین کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا باتیں نہ بنا، پانی ملا۔ امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی نے کہا امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر نے ماں بیٹی کی یہ گفتگو سنی تو اپنے خادم سے کہا اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ دوسرے دن ان کے بارے میں پتہ کروایا۔ انہیں لڑکی کی ایمانداری اس قدر پسند آئی کہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ اس طرح یہ شادی ہوئی۔ بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی خاتون کے نواسے تھے۔ انہیں عدل و انصاف، سادگی، پرہیزگاری کی وجہ سے دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ ان کا دور بہترین دور ہوا۔ مدینے کی ایک بے سہارا اندھی عورت کے گھر کی صفائی امیر المومنین خود کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعید بن یربوع کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی۔ ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جو انہیں مسجد تک لاتا تھا۔ راستہ چلتے ایک عورت نے سیدنا عمر فاروق کو روک لیا اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں۔ شوہر فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی زمین بھی نہیں ہے، بچوں کو گھر میں چھوڑ کر محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتی کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت عمر نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی اور فرمایا تم تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو۔ یہ کہہ کر گھر گئے۔ واپس لوٹے، ایک موٹے تازے اونٹ پر بہت سا سامان لدا ہوا ساتھ لائے۔ اس پر کپڑے اور نقد رقم بھی تھی۔ اس عورت سے فرمایا یہ اونٹ لے جاؤ، جب ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ جہاد پر جانے والے مسلمانوں کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں سے کہتے تمہیں بازار سے کچھ منگوانا ہو تو میں لا دیتا ہوں۔ بیوہ عورتوں کا پانی بھر دیتے۔ مجاہدین کے خط آتے تو یہ خط خود ان کے گھروں میں پہنچاتے، ان سے جواب لے کر مجاہدین کو بھجواتے۔ بیت المال سے حاجت مندوں کو دیتے۔ راستوں میں چوکیاں بنوائیں تاکہ رستے محفوظ ہو جائیں۔ شہروں میں مہمان خانے بنوائے۔ ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائیں جن سے آپاشی آسان ہو گئی۔ سڑکیں اور پل بنوائے، نئے شہر بسائے، قریباً 4000 مسجدیں تعمیر کروائیں، حرم کعبہ کو وسیع کروایا،
مسجد نبوی کو وسیع کروایا، مردم شماری کا نظام رائج کیا، سکہ جاری کیا، سن ہجری قائم کیا، جنگوں کا سلسلہ بڑھا تو فوجی نظام قائم کیا، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی، مجاہدین کے بیوی بچوں اور غلاموں کے لیے وظیفے مقرر کیے، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک باقاعدہ فوج جو ہمیشہ محاذوں پر رہتی تھی، دوسری رضاکار فوج، یہ لوگ عموماً گھروں میں رہتے تھے، ضرورت پڑنے پر انہیں محاذ پر بھیجا جاتا، ان کی تنخواہیں باقاعدہ فوج سے کم تھیں۔ ملک میں جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کی، چھاونیوں کے ساتھ استبل تعمیر کروائے، ان میں 4-4 ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے، اونٹ بھی موجود رہتے، فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جراح، غنیمت کے مال کا حساب رکھنے والے، دوسری زبانیں جاننے والے اور دشمن کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے۔ فوج کی تعلیم کا بھی انتظام کیا، فوج کو یہ ہدایات تھی کہ دشمن سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، آبادیوں کو ویران نہ کرو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں انہیں ان کے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو، لڑائی میں مارے جانے والوں کے ہاتھ پاؤں، ناک کان نہ کاٹو، قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کر دی۔ سیدنا عمر خود بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے تمام علاقوں میں فقیہ مقرر کیے، لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی، غیر مسلموں سے اچھے سلوک کی وجہ سے بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا، انصاف کا دامن کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے تھے۔ شام میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پیش آئی، زمین ایک یہودی کی تھی، مسلمانوں نے زمین اس سے خریدنا چاہی لیکن یہودی نے انکار کر دیا، مسلمانوں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی، یہودی نے سیدنا عمر سے شکایت کی، سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو دے دی جائے۔ چنانچہ زمین یہودی کو واپس دے دی گئی، اس نے اس جگہ اپنا مکان بنا لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ خلافت کی 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں پوری کر دیں۔ ذی الحج 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے۔ آپ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تو کہتے تھے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ سیدنا عمر کی توحید کا کمال نمونہ ہے۔ حج سے فارغ ہو کر اس مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے، جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیا جو بہت طویل تھا، اس میں لوگوں کو بہت نصیحتیں کی۔ اس خطبے میں اپنے ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا، میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ ہونے والے خلیفہ کے بارے میں پریشان ہیں۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، یہ ایرانی تھا، اچھا کاریگر تھا، اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ایک دن سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کچھ کماتا ہوں میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے، اس میں کمی کرا دیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا، تم کون سا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہار بھی ہوں، بڑھئی بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں۔ سیدنا عمر نے دریافت کیا، تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے کہا، 2 درہم روزانہ۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر ابو لؤلؤ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن ابو لؤلؤ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر 2 دھاری خنجر سے امیر المؤمنین پر 6 وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا۔
اس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں جھونک لیا اور مر گیا۔ ادھر امیر المؤمنین شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا، جن مسلمانوں کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تھا ان میں سے 7 دم توڑ چکے تھے، باقی بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ سیدنا عمر کی حالت نازک تھی۔ ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، مجھے کس نے مارا ہے؟ انہوں نے بتایا، مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ لوگ غم سے نڈھال ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ایک نوجوان ایسے میں ملنے آیا، اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں، آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ کے ساتھی بنے، خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، پھر آخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کرے یہ چیزیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں، مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نازک حالت میں بھی انہیں شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اسے واپس ان کے سامنے لایا گیا تو فرمایا، اے بھتیجے، اپنا تہبند اونچا باندھو، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہیزگاری کی بات بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا مرتبہ اور نیکیاں بیان کی تو فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے پاس دنیا بھر کا سونا ہوتا تو اس سے پہلے کہ میں اللہ کے عذاب کو دیکھوں میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا، یعنی عذاب کے خوف سے سارا سونا خیرات کر دیتا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا، 86,000 درہم۔ اس پر انہیں کچھ ہدایات دی۔ آخر میں فرمایا، اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور کہو، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے 2 ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اس وقت سیدنا عمر کے صدمے میں رو رہی تھی۔ ان کا پیغام سن کر فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ یہ جواب سن کر واپس آئے اور سیدنا عمر کو ان کا جواب بتایا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور انہیں سلام کر کے ایک بار پھر عرض کرنا، عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے، اگر اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا، اور اگر انکار کر دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حالت جب زیادہ نازک ہو گئی تو فرمایا، خلافت کا حقدار عثمان، علی، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات تک ان سے خوش تھے۔ ان میں سے جسے خلیفہ چن لیا جائے اس کی اطاعت کرنا۔ پھر اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کی کہ مہاجرین اور انصار سے اچھا سلوک کرنا، جو لوگ ہماری پناہ میں آ گئے ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرنا، ان سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنا۔ آپ 27 ذی الحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے۔ 3 دن بعد 1 محرم 24 ہجری کو وفات پائی
اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ جنازہ چارپائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کے عمل آپ کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ کی قسم، مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے۔ جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم نے قبر میں میت کو اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی، ان سے 8 یا 9 لڑکے، 4 یا 5 لڑکیاں ہوئیں۔ مشہور بیویوں کے نام یہ ہیں: زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہا، عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا۔ اولاد میں سے حفصہ، عبداللہ، عبید اللہ اور عاصم رضی اللہ عنہم بہت مشہور ہیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ ام المومنین کہلائی۔ آپ میں اللہ کا خوف انتہا کو پہنچا ہوا تھا، عبادت کا شوق بھی بے حد تھا، راتوں کو جاگ کر نفل پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں قیامت کا ذکر ہے ان کو پڑھتے وقت بہت روتے۔ تراویح کی نماز کو انہوں نے باجماعت کرایا، ان کے دور سے آج تک تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ آپ میں بردباری حد درجے کی تھی، دوسروں کی نکتہ چینی کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے تھے۔ آپ نے ایک وقت میں کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع نہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ سب سے بری آوازیں 2 ہیں، نوحہ اور راگ یعنی گانا۔ کم بولنا دانائی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے۔ برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے۔ سلامتی گمنامی میں ہے۔ اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے فاروق اعظم